السلام علیکم، ویلکم ٹو رحیلہ خان آفیشیل رائٹر چینل۔ جی تو ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ناول تو سفر میرا ہے تو ہی میری منزل، از قلم رحیلہ خان، کس نمبر 57، پارٹ 4، پاسٹ اینڈ۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ ود آؤٹ مائی پرمیشن۔ 3 ماہ بعد وہ انتہائی بولڈ ڈریسنگ کیے، گرے پینٹ پر سلیو لیس ریڈ ہاف بلاؤز زپ تن کیے، جس میں اس کا پہلو صاف نمایاں تھا۔ وہ ایک آخری نظر خود پر ڈالے ہائی ہیل میں ٹک ٹک کرتی نیچے آئی تھی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ جبھی سٹنگ ایریا میں بیٹھی شکیلہ بیگم اس کے لباس کو دیکھ کر غصے سے بولی۔ اوہ کم آن مام، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے چوگا پہنا ہوا ہو۔ علی اپنے شانے پر آئے بلونڈی بال پیچھے کرتی گرے آنکھوں میں چمک لیے ڈٹھائی سے الٹا بولی۔ 3 ماہ سے وہ بے تحاشا خوش تھی کہ اس کے بعد سے عباس شاہ اور اس کے اس باڈی گارڈ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، جبکہ باقی کے باڈی گارڈ ہمیشہ اس کی حفاظت پر مامور رہتے تھے، جن سے ایلی کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا، نہ ہی وہ ایلی پر کوئی روک ٹوک کر سکتے تھے۔ ان کو جو کام دیا گیا تھا وہ خوش اسلوبی سے اسے انجام دے رہے تھے۔ پر وہ اس بات سے انجان تھی کہ ان 3 ماہ میں کوئی رات بھی ایسی نہ تھی جس میں عباس شاہ ایلی کے پاس نہ آیا ہو۔ میں چاہتی ہوں تم چوگا ہی پہنو، جس طرح کے لباس میں تم ہو نا، عباس شاہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، شکیلہ بیگم تعصب سے بولی۔ ایلی کے دل میں مقابل کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ وہ اس سے جتنی محبت کرتا تھا، ایلی اتنی ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر آج اس ڈریس میں باہر جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح غصے میں بھڑک کر وہ اپنا وعدہ توڑنے پر مجبور ہو جائے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ عباس شاہ تھا، اس کے قریب رہ کر بھی اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ کچھ ہماری عزت کا ہی خیال کر لو، کیوں ہمیں داماد کے سامنے شرمندہ کر رہی ہو؟ وہ کیا سوچے گا ہم نے کیسی تربیت کی ہے تمہاری؟ آپ کا داماد بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، سوچنے دے اسے جو سوچتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، وہ بھنا کر بولی اور باہر کی جانب بڑھی۔ علیہ واپس آؤ اور تبدیل کرو یہ کپڑے۔ شکیلہ بیگم نے غصے سے آواز لگائی۔ موم، آج تک کچھ غلط نہیں کیا تو آگے بھی نہیں کروں گی۔ مجھے اس ماحول میں خود دھکیلا ہے آپ سب نے، تو اب سب دیکھنے کی بھی عادت ڈال لیں اور مجھے میری مرضی کے مطابق جینے دیں۔ ایلی چند قدموں کے فاصلے پر رک کر گردن ترچھی کر کے اپنی ماں کو دیکھ کر بہت کچھ جتا گئی۔ اس کی گرے آنکھوں میں سرخی نمایاں ہوئی تھی اور چہرہ یکدم سے سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ شکیلہ بیگم خاموش ہو گئے اور ایلی بال جھٹک کر خارجی دروازہ پار کر گئی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تھی، گارڈ فوراً سے الرٹ ہوئے تھے، جنہیں وہ اگنور کرتی پورچ میں کھڑی گاڑی کے پاس آئی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ یکایک کوئی اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک کر اتنی ہی تیزی سے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا۔ ایلی، جو اس ابتدا کے لیے تیار نہ تھی کہ اس اچانک آئے طوفان پر اس نے ہڑبڑا کر بائیں جانب دیکھا، جہاں سامنے ہی وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے کھڑا تھا۔ تم؟ ایلی چلا اٹھی تھی۔ آپ ایسے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کی ڈریسنگ پر گہری نظریں ڈالتا وہ سنجیدہ آواز میں بولا۔ تم پھر سے آ گئے اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھبری تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا؟
وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹا کر اس کے ہاتھ درجہ نزدیک آتا تو مسخر سے گویا ہوا تھا۔ 3 ماہ تو سکون سے گزرے ہیں، پھر آ گئے ہو مجھے بے سکون کرنے۔ ایلی دانت کچکچا کر بولی۔ تو اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ میں تو ساری زندگی کے لیے آپ کے پلے پڑ گیا ہوں، برداشت کرنے کی عادت ڈال دیں۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا حتمی لہجے میں بولا تھا، وٹ ربش! تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ ہوتے کون ہو تم؟ اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گی۔ ہمیشہ کی طرح ایلی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ تو عباس شاہ کے سامنے ایسے لفظ سن کر سلگ اٹھتی تھی تو باڈی گارڈ کی ہمت کیسے ہوئی تھی؟ علی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آپ ابھی تک مرچیں چباتی ہیں، پھر بھی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کی گرے آنکھوں کو دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا، وٹ؟ علی کی آنکھیں پھیلی اور ناک سرخ ہوا تھا۔ باس کو تو اس کو سرخ دیکھ کر مقابل نے فوراً سے جملہ مکمل کیا، نکلو اب۔ علی لال بھبوکا ہوتی ہاتھ سے اشارہ کرتی بولی، نکلنے نہیں آیا، آپ کے قریب رہنے آیا ہوں۔ اس کی نظریں اس کے گورے شفاف پیٹ پر ٹکی تھیں۔ بے ساختہ مقابل کو حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے تھے۔ وٹ دی ہیل! اب کی بار وہ باقاعدہ چلائی تھی۔ باس نے کہا تھا ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہوں۔ اس کے چلانے پر وہ بغیر کوئی اثر لیے نظریں اس کے پہلو سے ہٹا کر اس کے سرخ لبوں پر جمائے بولا، تمہارے لوفر باس کو میں آگ لگاتی ہوں۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کو قتل کر ڈالیں، ساتھ آپ بھی جلیں گی۔ مقابل اطمینان سے بولا تھا، ہٹو سامنے سے۔ علی کی بس ہوئی تھی، کسی ڈھنگ کے لباس میں آئے، پھر جا سکتی ہیں۔ وہ اس کے بالکل مقابل آتا، دو ٹوک بولا تھا۔ تم ہوتے کون ہو؟ وہ تنفر سے بولی۔ اسے تب چڑھی تھی، مان نہ مان میں تیرے مہمان پر۔ تبھی اس نے بڑی اچانک سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا اور ایک بازو علی کے برہنہ پہلو کے گرد ڈال کر سینے سے لگایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچا تھا کہ علی اس کے تیور دیکھ کر ہڑبڑا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے باڈی گارڈ کی اس حرکت پر وہ ایکشن لیتی کہ اس کی آنکھوں میں چھایا سرد پن اسے متحیر سا کر گیا تھا کہ وہ اس کے حصار میں ساکت ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایسے باہر نہیں جانے دے سکتا، مجھے آپ کا محافظ بنایا گیا اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ جس طرح کے لباس میں آپ کھڑی ہیں اچھے گھر کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا، اس لیے جائیں اور چینج کر کے آئیں ورنہ گھر ہی رہیں، کیونکہ آپ کو اپنے جسم کی نمائش میں کرنے نہیں دوں گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں خالص دو ٹوک بولا تھا۔ میں جاؤں گی، تم تمیز کے دائرے میں رہو۔ یکدم حواسوں میں لوٹتی وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر بولی۔ تبھی مقابل نے اس کے برہنہ پیٹ کو بے باکی سے سخت انگلیوں سے چھوا تھا کہ اس کی اس حرکت پر علی کو کرنٹ سا لگا تھا کہ بلا توقف غصے کی شدت میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ جسے وہ بڑے تحمل سے ہوا میں ہی روک گیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی گھر کی آپ نے مجبور کیا کہ آپ کو انتہائی قریب آ کر محسوس کیا جائے۔ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ اس کی سخت گرفت میں علی کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ جذبات بھڑکا کر انجان مت بنے۔ وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جس انداز سے بولا تھا،
ایلی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ اس کے لباس کی جانب تھا۔ تمہارا ذہن ہی گندا ہے، تم ہو ہی اپنے بیہودہ باس کی طرح، ایلی اپنی کلائی سہلاتی بولی، جس کی پکڑ میں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بیہودہ ہے تو صرف آپ کے ساتھ، مگر آپ تو دنیا کو دعوت دیتے حلیے میں ہیں۔ اس بارے کیا خیال ہے؟ مقابل پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاصے روب و دبدبے سے گویا ہوا، میری زندگی میں جیسے چاہے گزاروں، اور یہاں اسی طرح کا لباس چلتا ہے۔ وہ اس کو دل ہی دل میں سلواتے سناتی بھپک کر بولی، جیسے آپ نے میرے جذبات میں آگ بھر دی ہے، ایسے ہزاروں کو اکسائیں گی۔ میری تو خیر ہے، مگر ان ہزاروں کی نظر آپ پر پڑنے دینے سے پہلے میں آپ کو قتل کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ جب بھی وہ بیسٹ میں اٹکی گن نکال کر اس کے برہنہ پہلو پر رکھ کر دباؤ بڑھاتا، بے تاثر لہجے میں پھنکارا کہ اس کی حرکت پر ایلی نے سانس روکا۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو عبایا پہنانے پر مجبور کر دوں، وہ ہنوز انداز میں بولا۔ کس قسم کے باڈی گارڈ ہو تم؟ عالی غصہ ضبط کرتی بولی۔ جس قسم کی آپ ہیں، جواب دو بدو آیا تھا کہ ایلی کا دل کہ اپنے بال نوچ لے۔ گو ٹو ہیل! جب بھی وہ چلا کر کہتی واپس بھاگ گئی تھی تو آواز شاہ کے لبوں پر فتح مند مسکراہٹ درج ہوئی تھی۔ آپ کی ہر ادا پیاری ہے، وہ بڑبڑایا تھا اور پاکٹ سے فون نکال کر ضروری میسیجز دیکھتا اس کے آنے کا ویٹ کرنے لگا تھا۔ رباب اس دن کچن سے روتی گئی تھی اور اب تک صفدین کی ستم ظریفی یاد کر کے روتی تھی، جو دعا کے لیے ایسے گیا تھا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا تھا، اور نہ ہی کوئی فون کال کی تھی۔ رباب نے سونیا کو بتایا تھا ایسے حالات میں صرف سونیا تھی جو اسے سنبھال سکتی تھی، تو وہیں اپنے بھائی کی گمشدگی پر بھی دل پریشان تھا۔ سیدوں نے پورا پاکستان چھان مارا تھا، مگر تیمور شاہ کا کچھ اتا پتہ نہ تھا، اور ایسے میں جب رباب کو اپنے دوست کے سہارے کی ضرورت تھی، جو کہ اب دشمن بن گیا تھا، وہ اس سے کوسوں دوری اپنائے بیٹھا تھا، جس کی جانب سے تسلی کے کوئی کلمات بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ بلکہ اس رات جاتے ہی اس کا نمبر بند آ رہا تھا اور رباب کا دکھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ رباب کے دل میں گویا کانچ چبھ جاتا تھا جب جب وہ سفدین شاہ کو یاد کرتی تھی۔ بہت ظالم انسان تھا وہ۔ رباب بے تحاشا پچھتا رہی تھی کہ کیوں اس نے اپنے دل میں مرے محبت کے پھول کو پھر سے پانی دیا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر براجمان، کھڑکی سے نیچے لان میں جھانکتی غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، بے چینی تھی، درد تھا اور دل ٹوٹنے کی تکلیف تھی۔ وہ صفدین شاہ سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر دل ابھی بھی اسے دغا دے رہا تھا۔ تبھی فون کی گھنٹی نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ تو پاس پڑے صوفے پر فون اسکرین پر سونیا کالنگ دیکھ کر بوجھل سانس ہوا کے سپرد کرتی اس کی کال اٹینڈ کرتی، روز کی طرح صفدین شاہ کی بے وفائی کا ذکر چھیڑ کر ایک بار پھر سے خود کو تکلیف کی آخری حدوں پر محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد سے نمل گھر گئی تھی اور اس کے بعد بڑی حویلی میں قدم تک نہ رکھا تھا۔ اسے عبان شاہ سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پیار سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اسے عبان شاہ کی پیار، عزت، مان سونپنے اور اپنی محبت کے اظہار کرنے پر غصہ آتا تھا۔ ان دنوں میں وہ بہت تبدیل ہو چکی تھی۔
اس کی ہر ایک بات میں ابان شاہ کے لیے نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا اس نے اسے ابان شاہ سے دور کیا ہے جان بوجھ کر۔ وہ ابان شاہ کا انتظار آخری دم تک کرنا چاہتی تھی۔ کبھی تو اس سے محبت کرتا اور یہاں نمل شاہ مسلسل غلطی پر تھی۔ وہ محرم کی محبت ٹھکرا کر نامحرم کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے محرم کو قصوروار سمجھ رہی تھی اور اس کا بدلہ ابان شاہ کے سامنے نہ آ کر اس کا نمبر بلاک کر کے بخوبی لے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ابان شاہ ہر روز اس سے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ جایا کرتا تھا۔ اور نمل شاہ ملازموں کے ذریعے غصے بھرے پیغام بھیج کر اس کو مایوس کر دیا کرتی تھی۔ ابان شاہ چاہتا تو نمل سے مل لیتا، مگر وہ اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا نمل شاہ اس پر جان دے۔ مگر نمل شاہ اپنے خراب رویے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ابان شاہ کو خود سے دور کرتی جا رہی تھی۔ وہ ابان شاہ کے آنے اور اس کی بے عزتی کرنے کے موقع میں رہتی تھی، جیسے اسے ذلیل کر کے اسے سکون ملتا تھا۔ وہ ملازموں کے ہاتھوں ایسے جملے بھیجتی تھی کہ ابان شاہ مٹھیاں بھیج کر رہ جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے غصہ ہے، پر وہ اس قدر بدتمیزی پر اتر رہی تھی اور ابان شاہ کے دل میں اس سے ملنے کی جو خواہش تھی وہ مانند بڑھتی جا رہی تھی۔ نمل شاہ کو کوئی حق نہیں تھا اس کی انسلٹ کرنے کا۔ ابان شاہ کو اس سے محبت نہ ہوتی تو نمل شاہ پر آیا کرتا کہ وہ اپنے سامنے اونچی آواز سے بولنے والوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ کچھ آ کے انسلٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ابان شاہ کا دل اس کا گرویدہ نہ ہوتا تو نمل شاہ شدید مشکل میں پھنسی کسی تہہ خانے میں آخری سانسیں گن رہی ہوتی، مگر وہ ابان شاہ جس سے لوئل بندے کے دل پر وار کرتی اس کی محبت سے محروم ہو رہی تھی۔ اور جب اسے اس محبت کی طلب ہونی تھی تب اسے احساس ہونا تھا جب بدلے میں اسے بھی ابان شاہ سے اسی کی طرح بے رخی ملنی تھی۔ دعا اور سالک نہ جانے کہاں تھے، اس سے سب انجان تھے۔ اس دن دعا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ ایک معمہ ہی رہا تھا۔ سبدین ان کو لے کر کہاں گیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا دعا زندہ تھی؟ کیا سالک زندہ تھا؟ اگر تھے تو کہاں پر رہ رہے تھے؟ اور سبدین شاہ وہ کہاں تھا؟ بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات فی الحال کسی کے پاس موجود نہ تھے۔ تیمور شاہ کو نہ پا کر سب پریشان تھے، مگر اس کا ذکر بھول کر بھی حرین شاہ سے نہ کرتے تھے۔ حرین وقفے وقفے سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی اور ایسا تب ہوتا تھا جب جب نگار بیگم حویلی آتی، مگر سب اس بات سے انجان تھے۔ جب بھی حور ٹھیک ہونے کی کوشش کرتی، نگار بیگم حور کے زخم پھر سے ادھیڑ کر رکھ دیا کرتی تھی اور حرین ہر بار کی طرح پینک ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ذہنی مریض بنانا چاہتی تھی حور کو اور حور بن رہی تھی۔ چیخنا چلانا، خود کو نوچنا، وہ پاگل ہو جایا کرتی تھی۔ مگر جب سے ارباز عالم شاہ کو پتہ چلا تھا وہ نگار بیگم کا حور سے ملنا بند کروا چکا تھا، وہ اس عورت کی مکاری جان گیا تھا اور اسے اس قدر خطرناک دھمکی دی تھی کہ نگار بیگم کے دانتوں پسینہ اتر آیا تھا اور اس دن کے بعد سے اس نے حویلی میں قدم تک نہ رکھا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ حور کی فکر میں گزار رہا تھا۔ وہ اذیت خود کو دیتی تھی اور تکلیف میلوں دور بیٹھے اس مضبوط شخص کو محسوس ہوتی تھی جس کی جان اس لڑکی میں اٹکی تھی۔ سید ارباز عالم شاہ اپنے آفس میں بیٹھا سربراہی کرسی
کی پشت سے ٹیک لگائے پڑی میوے سے لیپ ٹاپ پر چلتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی طلب تھی، ایسی پیاس تھی، ایسی پسندیدگی اور ایسی چمک تھی جس سے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر نہ ہو کہ اس کی آنکھیں اس ایک وجود کو دیکھتی رہیں اور زندگی تمام ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہی تو تھا، وہ شاہ کی جان تھی، اس سے زیادہ شاہ کو کچھ خوبصورت نہ لگتا تھا۔ وہ اس کے احساسات پر بھاری تھی۔ ارباز شاہ کی خوشی غم کی وجہ سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں نظر آتی حورین شاہ تھی، جو کہ بہت ظالم تھی، جو اپنے شوہر کی شدتوں سے گھبرا کر اسے خود سے میلوں دور بھیج چکی تھی۔ وہ دونوں بازوؤں کی کونیاں کرسی کے ہتھے پر ٹکائے، انگلیاں آپس میں الجھائے، گہری سی آنکھوں میں میوے سموئے اپنی سانسوں کی ضمانت کو دیکھ رہا تھا، جو لیمن کلر کے شفون کے سوٹ میں ملبوس، دوپٹے سے بے نیاز، بیڈ سے ٹیک لگائے اداس سی بیٹھی سوگوار سی شاہ کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ وہ سونے کے انداز میں بیڈ کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے شہد رنگ بال کھلے اس کے دائیں بائیں شانوں پر پڑے تھے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ آنکھیں موندے دور بیٹھے سید ارباز عالم شاہ کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جب مقابل نے نگاہیں اس پر ٹکائے، ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی کی وجہ کو میسج کیا تھا: مسز کیسی ہیں؟ مائی لائف، مجھے یاد کر رہی ہیں؟ لو یو لیڈی۔ حور جو آنکھیں موندے ہوئے تھی کہ یکدم سے ایک ساتھ 4 میسج کی ٹون پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ بنا دیکھے جان گئی تھی کہ میسج کس ہستی کا تھا جو اس کے پور پور کا دیوانہ تھا۔ اس شخص کا میسج اس کی سوچوں کو نیا روپ دے جایا کرتا تھا۔ کہ وہ گھبرا جایا کرتی تھی، اس کا نام سن کر اپنے دل کو اس کا ورد کرتے محسوس کر کے وہ دہل اٹھتی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جب میں آپ کو نہیں چاہتی تو کیوں میرا دل آپ کے احساس سے پاگل ہو جاتا ہے؟ آخر کیوں آپ دور رہ کر بھی میرے آس پاس ہیں؟ میں آپ کو بھولنا چاہتی ہوں پر آپ مجھے اتنے ہی یاد آتے ہیں۔ مت کریں میرے ساتھ ایسا، مجھے خود میں قید نہ کریں، میں آپ کی شدتیں، آپ کی رفتگیاں نہیں سہ پاؤں گی۔ حور خود کلامی کرتی سسک اٹھی تھی کہ دوسری جانب سنتے ارباز شاہ لبوں پر مسکراہٹ جب دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ یہ عشق کا معاملہ ہے حورین شاہ، ارباز شاہ کے جنون کی شدت ہے، چاہ کے بھی آپ قرار نہیں پا سکتی، یہ سب آپ کو برداشت کرنا ہے اور آپ کریں گے ہر حال میں۔ ارباز شاہ گمبھیر آواز میں مدھم سا بولا تھا، گویا حور کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ چاہت یہی ہے کہ اس قدر پیار دوں، قدموں میں تیرے میں دو جہاں مار دوں، چین میرا لے لو، خوشی میری لے لو، دے دو مجھے دے دو سارے غم۔ وہ اس کے انتظار میں تھا جب حورین شاہ نے اسے بلانا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ارباز شاہ کی تڑپ شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو حور کے لیے برداشت سے باہر ہونا تھا۔ جب بھی ارباز شاہ کے فون پر مخصوص بیل بجی تھی اور وہ ایک آخری گہری نظر حور کے خوبصورت چہرے پر ڈالے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اور بھاری بوٹوں کی دھمک چھوڑتا باہر آیا تھا، جہاں اس کے آفیسرز تیار کھڑے تھے۔ سب نے بیک وقت اپنے سر کو دیکھا تھا، جو بلیک جینز اور بلیک ٹی شرٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، گھنیرے بال ماتھے پر بکھیرے،
हल्की बेयर्ड और घनी मूंछों तले अनाबी लब भी मस्त किए, सुर्ख सफेद रंगत का हामिल, 6 फुट से निकलते कद। और वर्जिशी जिसामत में देवताओं के आन बान वाला सैयद अरबाज आलम शाह हम वक्त आंखों में हल्की सी सुर्खी लिए बेपनाह खूबसूरत लग रहा था कि बेसाख्ता उसके ऑफिसर्स उसकी शख्सियत से मसमराइज हुए थे, जो उनको इशारा करता बाहर की जाना पड़ा था, और वो भी एक दूसरे को देखकर अपनी बेख्तियारी पर मुस्कुरा कर उसके पीछे बढ़े थे। वो ऐसे ही था, सबको बेख्तियार मसमराइज कर देने वाला मामा, जो किसी के हाल में ना आता था। कहाँ थी तुम? वो ऊंचा लंबा बॉडी बिल्डर, भूरी मूंछों और बियर्ड में, गोरी रंगत में गुस्से के बायस सुर्खियाँ घोले, बेपनाह हसीन लगता, सामने खड़ी अपनी मनपुआ से इस्तफसार करता सर्द नज़रों से घूर रहा था। जल्लाद बंदा आराम से भी पूछ सकता है। इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स को अपनी जाने मुतवज्जा पाकर कर मरवा ने दिल ही दिल में कहते दांत पीसे। वो दांत पर दांत जमाए बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी, जबकि मुकाबिल तो गोया उसे निगाहों से ही खाने पर तुला था। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ लड़की, मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसको खामोश पाकर कर वो मज़ीद बुनाया। एक्स्ट्रा लेक्चर था, सर्कल नहीं आए थे आज, उन्होंने 2 लेक्चर इकट्ठे लिए हैं, इसलिए देर हो गई। मरवा उसे देख कर मनमनाई। तो ये फ़ोन किस लिए है? तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि तुम एक मैसेज ही कर दो? अरुण उसके हाथ में पकड़े फ़ोन की जानिब इशारा करता आतिश विशाम बना भड़क उठा था, जबकि पास खड़ी कशमाला के लबों पर मकरू मुस्कुराहट सजी थी। कि यकयक उसकी सी आंखों में सुर्खी के साथ साथ तनफ्फुर और सर्दपन देखकर मरवा का नन्हा सा दिल कांप उठा था। आखिरी बात बताएं, कैंटीन की तरफ जाता देखा था तो वापस जाता भी तो देखा था? मरवा कशमाला को देखकर अपनी बात पर जोर देती बोली। मैंने तो नहीं देखा। वो फ़ौरन से मुकर कर शाने उचका गए, जबकि मरवा की तो इस बपरे शेर को देखकर जान निकल रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके साथ वो इसकी खा जाने वाली नज़रों से खाइफ होती, अपने दिफा में बोली। शट अप फूल गर्ल। अरुण शाह जब्त होता दाड़ा था कि उसकी दाढ़ पर मरवा यकदम से अपनी जगह से उछली थी, जबकि पास खड़ी कशमाला भी सुन पड़ी थी। मान मुकाबिल आग बरसाती नज़रों से उसे देखता, कलाई से दबोच कर उसे घसीटता पार्किंग की जानी बढ़ा था। तो मरवा को अरुण के साथ जाता देखकर कशमाला कलस कर रह गई। डैम इट, तुम्हें मैंने क्या कहा था बताओ? वो इसे गाड़ी के करीब लाकर यकदम से छोड़ता नीची आवाज़ में चिल्लाया था। ज़्यादा गुस्सा किया तो इसे मरवा का नियाजी के साथ होने पर आया था। मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, रात को चार्ज करना भूल गई थी, और नियाज़ी के साथ मैं नहीं थी, वो कैंटीन जा रहा था। जब ज़ारा ने कहा कि लेक्चर का वक्त हो गया है तो वो हमारे साथ ही क्लास में चल पड़ा। मरवा लब कुचल कर तफसील से गोया हुई। जबकि मुकाबिल आलम वहशत में जूं का तू बरकरार था। उसके तासरात हनूज पथरीले थे कि जब भी वो उसे एक ही झटके में गाड़ी के साथ लगाकर उसके बेहद करीब हुआ था।
کہ اس ابتداء پر مروہ سراسیمہ سی ہوئی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو بلیکی، اگر آج کے بعد تم مجھے کسی لڑکے کے ساتھ آتی جاتی نظر آئی تو وہ دن تمہارا آخری بنا دوں گا۔ وہ اس کی سہمی آنکھوں میں آگ برساتی، سرخ آنکھیں گاڑے برفیلے لہجے میں وارننگ دیتا گویا ہوا تھا کہ مروا نے اس کے اشتعال سے گھبرا کر حلق تر کرتے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ فون چارج رکھا کرو اور اگلی بار بھول کر بھی میری برداشت مت آزمانا ورنہ تم اپنے ہونے پر پچھتاؤ گی۔ وہ بھاری لہجے میں اسے وان کرتا دور ہوا تھا کہ مروا نے رکی سانس بحال کی۔ ڈائنو گنڈا، اس نے دل ہی دل میں اسے القابات سے نوازا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ جبھی اسے ایک کی جگہ اسٹیل دیکھ کر وہ گھور کر حکم صادر کرتا دوسری طرف گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا کہ مروا نے بھی فوراً سے سیٹ سنبھالی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا یونی کے گیٹ سے نکالے نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ عثمان ملک، جو کہ آج گھر پر ٹکا تھا کہ کل سے اسے شدید بخار تھا اور ارباز نے اسے سختی سے گھر پر رہنے کی تلقین کی تھی، تو اس صورت میں یہ دن وہ اپنی طوبیٰ کے ساتھ گزار رہا تھا اور طوبیٰ عثمان کے سرخ گال سرخ ناک دیکھ کر وقفے وقفے سے بے تحاشا غصہ کرتی، اب پریشان اسے مختلف ٹوٹکے بتاتی اور اسے خیال رکھنے کی تلقین کر رہی تھی۔ عثمان ملک مسکرا کر اپنی محترمہ کی ڈانٹ پھٹکار کے بعد اس کی فکر دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میں تب آزماؤں گا جب آپ مجھے آئی لو یو بولیں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھا، ٹانگیں ٹیبل پر ٹکائے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے طوبیٰ سے فرمائش کر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ جب میں نے کہا تھا اپنا خیال رکھنا تو کیوں نہیں رکھا؟ اب میں بھی نہیں مانوں گی۔ طوبیٰ نے منہ بسورا۔ سرخ لباس اور نیلے رنگ کے دوپٹے میں وہ عثمان ملک کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ سوچ لو طوبیٰ، شام میں کل وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پھر آپ کو کوئی جہان نہیں ملے گا چھپنے کو سوائے میری باہوں کے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا کہ طوبیٰ شاہ نے پھیلی آنکھوں سے اس سربھیرے کو دیکھا تھا۔ آپ لالے کو چھوڑ کر نہیں آ سکتے؟ طوبیٰ نے میٹھی نظروں سے گھورا۔ آپ کا لالا اپنی مسی سے 3 ماہ کے بعد نہ جانے اور کتنے ماہ سال گزارنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر مجھے کوئی مجبوری نہیں جو آپ سے دور رہوں۔ ویسے بھی آپ کا لالا بہت صبر والا ہے، مگر میں نہیں، اس لیے اگر نہیں چاہتی کہ میں وہاں آ کر اپنے طریقے سے اقرار کرواؤں تو ابھی بول دیں تاکہ میرے بیمار دل کو دوا ملے۔ وہ بھاری سخت آواز میں کہہ کر آخری جملہ مسکراہٹ دبائے بولا، آپ ہر روز یہی فرمائش کرتے ہیں، جبکہ جانتے بھی ہیں کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ طوبیٰ شاہ نظریں جھکا کر بولتی، عثمان ملک کے دل میں حسین پھول کھلا گئی تھی۔ آپ کی آواز سن کر مجھے انرجی ملتی ہے جو مجھے آپ سے دور رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا عثمان تڑپ تڑپ کر مر جائے تو مت کہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا، جانتا تھا کہ ابھی اس کی طوبیٰ شاہ مچل اٹھے گی۔ اللہ نہ کرے۔ طوبیٰ دل پر ہاتھ رکھے پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی تو عثمان نے منتظر نظروں سے اسے دیکھا۔
آئی لو یو جب بھی وہ مدھم آواز میں کہہ کر فوراً سے کال کٹ کر گئی۔ مائی انوسینٹ گرل آئی لو یو ٹو۔ اسنان بے آواز بول کر مسکرا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ اقرار کر کے کال کٹ جایا کرتی تھی، اور اسنان ملک اپنی توبہ کی حیا کا ہی تو دیوانہ تھا۔ یارم شاہ ٹریننگ پر چلا گیا تھا۔ ہفتے بعد جب اسے فون ملتا تو سب سے پہلے وہ نین کے بھیجے گئے پیغامات پڑھتا اور پھر مسرور سا اس کو کال کرتا کہ نینا جو یارم کی غیر موجودگی میں بلائی سی پھرتی تھی کہ پھر اس کی کال دیکھ کر اس کی خوشی ہی الگ ہوتی تھی۔ حویلی میں سب جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے، مگر لڑتے بھی اتنا ہی تھے۔ یارم اسے کس کرنے کی فرمائش کرتا تو نینا یارم کو جی بھر کر تنگ کرنے اور اس کا امتحان لینے کے بعد چنی منی سی کس کرتی۔ اور یارم شاہ ہمیشہ کی طرح اسے دھمکاتا کہ آتے ہی سب سے پہلے اپنی کسیز کا حساب لوں گا، اور نینا شاہ اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا کر اسے مزید آگ بگولا کرتے تھی۔ پوائزن کیا تم نے کسی سے پیار کی ہے؟ پتھر پر بیٹھے لمبے بالوں والے شخص نے سگریٹ پیتے جھیل میں تیرتے پوائزن سے پوچھا۔ اس جیسا پتھر دل انسان بس لاشیں گرا سکتا ہے، پیار نہیں۔ تو اس کے ساتھ بیٹھا دوسرا شخص کنکریاں جھیل میں پھینکتا مسکرا کر بولا۔ اے پوائزن تو بتا نا، کیا تو نے محبت کی ہے؟ پہلا شخص ہنوز ضد پر اڑا اسے استفسار کر رہا تھا تو گہری جھیل کے شفاف پانی میں تیرتے پوائزن نے جھٹکے سے سر پانی سے باہر نکال کر ان دونوں کو دیکھا تھا جن کی بحث عروج پر تھی۔ بے ساختہ پوائزن کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے پیشانی اور آنکھوں پر پڑے گیلے بال ہٹا کر جان لیوا خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ پوائزن پیار نہیں کرتا، جان لیتا ہے۔ نیلی آنکھوں والا جوان نے اونچی آواز میں اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ سچ ہی تو کہا تھا اس نے، محبت تیمور شاہ کو تھی، اور وہ تیمور شاہ اس رات خود کو پوائزن دے چکا تھا۔ تو حور سے محبت کا انکار بھی پوائزن نے کیا تھا، کیونکہ پوائزن تو بے رحم ہوتا ہے۔ اور اس نے حور پر ظلم کیا تھا۔ پوائزن بھلا کب کسی سے محبت کرتا، وہ تو مار ڈالتا یا اس مقام تک پہنچا آتا ہے۔ آگے زندگی تو قسمت میں لکھی ہوتی ہے، اور حور کی زندگی زیادہ لکھی تھی۔ شاہ نے اپنی حور کو بچا لیا تھا۔ بڑے اچانک سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر جھیل کے پانی میں گم ہوا تھا۔ اس نے ایک شرمندہ مگر معافی طلب نظر سے آسمان کی جانب دیکھا تھا، اور پھر جھٹکے سے جھیل کے پانی میں گہرا غوطہ لگا چکا تھا، جبکہ ندی کے پاس بیٹھے دو لوگوں کے بیچ بحث، جو کہ پوائزن کو کب محبت ہوگی اور کب نہیں ہوگی، ان دو جملوں پر زور و شور سے جاری تھی۔
ایک عمر گزار آئے تو محسوس ہوا اس طرح تو جینے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ پاسٹ اینڈ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا۔ فائنلی پاسٹ جو ہے وہ اینڈ ہو گیا ہے، تو اب کل سے انشاءاللہ نیو ایپی سٹارٹ ہوگی اور پھر سے ہم نئی جرنی پہ جائیں گے۔ لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔